أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں ذواتا افنان. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. ذواتا افنان فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور یہ ہری بھری ڈالیوں سے بھرے ہوں گے. دونوں باغوں میں دو بہتے چشمے ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. یہ لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے استر بے زر ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے لد کر جھک رہی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس تم اپنے پروردگار کی کس کس عنایت کے منکر بنو گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ان نعمتوں کے درمیان ایسی شرمیلی آنکھوں والی بھی ہوں گی جن کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے
انسان اور کسی جن نے چھوا تک نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس عنایت کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ ایسی خوبصورت ہوں گی کہ جیسے ہیرے اور موتی، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس کرم سے انکار کرو گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس احسان کو فراموش کرو گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس احسان کا انکار کرو گے؟ مُدْحَامَّتُونَ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں گھنے اور سرسبز و شاداب باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس احسان کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں چشمے جوش مارتے ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں پھل کھجور اور انار ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کس کس احسان کو جھٹلاؤ؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت بیویاں موجود ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ حور مقصورات فی الخیام، پردہ نشین حوریں خیموں میں موجود ہوں گی،
فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کے منکر بنو گے. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا تھا اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمت کا انکار کرو گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. وہ جنتی سرسبز قالینوں اور نفیس و نادر بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے مکرو گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تمہارے رب کا نام مبارک ہے کہ وہ جلیل و کریم ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلوات. کہتی تھی یہ ماں کو بری میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر. ارمان پہناؤں گی پوشاک شاہانہ، افسوس کہ رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی. کیسا یہ مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر. اتنا تو ذرا پل کے پروان چڑھاؤں، یوں بے سوں والا ہے میرا خون میں نہایا. قربان ہوئے مادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر. اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دھولا بنا لوں، بس ایک جھلک ساری سغرا کو دکھا لوں. بے چین ہوں مادر، ہائے ہائے علی اکبر. ٹھہرو کہ میں 18ویں منت کو بندھا لوں، پھر لے کے بیعت تجھ جالی کی دعاؤں دعا. صادق ہو آئے مادر، ہائے ہائے علی اکبر. صلوات.
عباس کا پرچم اٹھا لے تو بات کر، دل سے علی کو بلا لے تو بات کر، دل سے علی کو بلا لے تو بات کر، میری مدد کو آ گئے 12 کے 12، میری مدد کو آ گئے 12 کے 12، تو 3 میں سے ایک کو بلا لے تو بات کر۔ سلوات۔ زندہ کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑے ننھی سی قبر پر۔ سلوات۔ علی نے بتا دیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا کہ شہادت کسے کہتے ہیں، ارے اجازت نہ ملی مولا عباس کو، ورنہ مولا عباس بتا دیتے کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ سلوات۔ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ سلوات۔ پھرتا ہے ادھر ادھر رہتا نہیں چین سے، پھرتا ہے ادھر ادھر رہتا نہیں چین سے، آج بھی شرمندہ ہے پانی حسین سے۔ سلوات۔ وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ سلوات۔ اب رہ لیا، اب نہیں لیا، نہیں ٹائم ہو جائے، اب تم بعد میں پڑھنا۔ جعفر بھائی بہت ہی معذرت گزار ہوں میں، آپ کو تو معلوم ہی ہے میرے گھر میں شب بیداری آج ہوتی ہے، اور مہمان بھی مسلسل آ رہے ہیں، اور میں کہہ کے آیا ہوں کہ 10 سے 15 منٹ میں میں پہنچتا ہوں۔ بہت ہی اختصار سے بھی کلام پیش کروں گا، دیکھیے گا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ پڑھنا کچھ اور تھا میثم صاحب، آپ کی شکل دیکھ کے میں نے ایک کلام شروع کر دیا، شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ پلو بھائی دیکھیے، ارشد بھائی، ہوئی ہے مرضی معبود جس پر، ہوئی ہے مرضی معبود جس پر، نجف سے کربلا وہ جا رہا ہے، نجف سے کربلا وہ جا رہا ہے، ہوئی ہے مرضی معبود جس پر،
نجف سے کربلا وہ جا رہا ہے. شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا میزم بھائی، شاید کوئی بات ہو اس میں. دیکھیے گا شعر میں شرط بھائی. اٹھائیں تیغ تو آئے قیامت، اٹھائیں تیغ تو آئے قیامت، خط غازی یہی سمجھا رہا ہے، خط غازی یہی سمجھا رہا ہے. اٹھائیں تیغ تو آئے قیامت، خط غازی یہی سمجھا رہا ہے. شعر پیش کر رہا ہوں اور عقیدت کا شعر پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا جعفر صاحب جہاں بھی ہوں میں شعر پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا. کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. آخری شعر آپ کی زحمت تمام. دیکھیے گا پیش کر رہا ہوں. ہے جس کا راستہ سرور نے دیکھا، ہے جس کا راستہ سرور نے دیکھا، نکل کے شام سے وہ آ رہا ہے، نکل کے شام سے وہ آ رہا ہے. مدینے سے بلاوا تم اکیلے نہیں ہو یا حسین، حسین 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 مولا مولا حسین 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 مولا مولا حسین 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 قابل احترام مومنین، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، مومنین سے گزارش ہے کہ اندر ادا خانے میں تشریف لے آئیں. چند لمحوں میں جانشین روح الملت، فرزند روح الملت
हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अब्बास नासिर सईद अबा कातिब साहब कबला तशरीफ़ ले आएंगे और हमारे और आपके बीच में मशहूर ज़माना शायर बैत मीसम साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और इशरत लखनवी भी साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं बिना किसी तमहीद के पहले इशरत साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। नारे सलवात नज़र के सामने खैबर की कामयाबी है, नज़र के सामने खैबर की कामयाबी है, इसीलिए तो हमें हारना नहीं आता। नज़र के सामने खैबर की कामयाबी है, इसीलिए तो हमें हारना नहीं आता। मुझे पसंद है मदहे अली का दस्तरखान, मुझे पसंद है मदहे अली का दस्तरखान, हर एक जगह मुझे मुँह मारना नहीं आता, हर एक जगह मुझे मुँह मारना नहीं आता। एक नारे सलवात की फरमाइश है, देखें वही आहें भी कैद की फरमाइश है, देख लें कि कैसा ये काफिला है कि आहें भी कैद हैं, आहें भी कैद हैं। मंजिल का कुछ पता नहीं, राहें भी कैद हैं, राहें भी कैद हैं। बाहर न जाए रोने की आवाज़ बीबियों, आवाज़ बीबियों। बाहर न जाए रोने की आवाज़ बीबियों, आवाज़ बीबियों। हाकिम का हुक्म है कि सदाएं भी कैद हैं, सदाएं भी कैद हैं। मंजिल का कुछ पता नहीं, राहें भी कैद हैं, राहें भी कैद हैं। बैठी है सर खुले हुए ऊँटों की पुश्त पर, ऊँटों की पुश्त पर। बैठी है सर खुले हुए ऊँटों की पुश्त पर, ऊँटों की पुश्त पर। सैदानियों की गोया रिदाएं भी कैद हैं, रिदाएं भी कैद हैं। मंजिल का कुछ पता नहीं, राहें भी कैद हैं, राहें भी कैद हैं। कैसे असीर हैं मेरे माबूद जिनके साथ, मेरे माबूद जिनके साथ। कैसे असीर हैं मेरे माबूद जिनके साथ, मेरे माबूद जिनके साथ। बच्चे भी कैद, बच्चों की माएँ भी कैद हैं, माएँ भी कैद हैं। कहती थी एक यतीमा
پرندوں سے صبح و شام، پرندوں سے صبح و شام، کہتی تھی ایک یتیمہ پرندوں سے صبح و شام، پرندوں سے صبح و شام، میں بھی ہوں قید میری دعائیں بھی قید ہیں، دعائیں بھی قید ہیں، منزل کا کچھ پتہ نہیں راہیں بھی قید ہیں، راہیں بھی قید ہیں، زندہ شام دیکھ کے بیمار نے کہا، بیمار نے کہا، زندہ میں میرے ساتھ ہوائیں بھی قید ہیں، ہوائیں بھی قید ہیں، منزل کا کچھ پتہ نہیں راہیں بھی قید ہیں، راہیں بھی قید ہیں۔ قدر احترام مومنین، بنا کسی تمہید کے مشہور زمانہ شاعر بیت میثم کاظمی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ ایک اور بہت سے بلند نعرے صلوات پر حاضر کرتے ہیں ایک مطلع 4 شعر۔ ارشاد بھائی ذکر قاسم کیوں نہ سنتے انبیاء اچھی طرح، ذکر قاسم کیوں نہ سنتے انبیاء اچھی طرح، ذکر قاسم کیوں نہ سنتے انبیاء اچھی طرح، بھاتا ہے کانوں کو اچھا ذائقہ اچھی طرح، بھاتا ہے کانوں کو اچھا ذائقہ اچھی۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، ذہن و دل پر نقش ہو جائے گی تہذیب ازاں، ذہن و دل پر نقش ہو جائے گی تہذیب ازاں، یاد بچوں کو کرائیں مرثیہ اچھی طرح، یاد بچوں کو ذہن و دل پر نقش ہو جائے گی تہذیب ازاں، یاد بچوں کو کرائیں مرثیہ اچھی طرح، یاد بچوں کو کرائیں مرثیہ اچھی طرح۔ عشرت بھائی شعر سنیے، واسطہ دو بازوؤں کا یوں عطا کرتا ہے پر، واسطہ دو بازوؤں کا یوں عطا کرتا ہے پر، عرش تک پرواز کرتی ہے دعا اچھی طرح، عرش تک پرواز کرتی ہے دعا اچھی۔ اب یہ 3 شعر مسلسل فرمایا، خاص طور سے اچھی طرح، خاص طور سے
नुक्ता-ए बाका पिसर हूँ ये बताने के लिए, नुक्ता-ए बाका पिसर हूँ ये बताने के लिए, उसने चुल्लू में समेटी अलकमा अच्छी तरह, उसने चुल्लू में, बहुत शुक्रिया, नुक्ता-ए बाका पिसर हूँ ये बताने के लिए, उसने चुल्लू में समेटी अलकमा अच्छी तरह, उसने चुल्लू में समेटी अलकमा अच्छी, अब ये दो शेर मुलाज़ा फरमाएं, अच्छी तरह, जुल्फ़िकारे इशरत भाई, जुल्फ़िकारे है दरियुल नैज़े अब्बास का, ख़ास तौर से जुल्फ़िकारे है दरियुल नैज़े अब्बास का, एक तबस्सुम ने किया है तर्जुमा अच्छी तरह, एक तबस्सुम ने, या अली, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जुल्फ़िकारे हैदरियुल नैज़े अब्बास का, एक तबस्सुम ने किया है तर्जुमा अच्छी तरह, एक तबस्सुम ने किया है तर्जुमा अच्छी। अब ये आखिरी शेर, मजलिसों में जो हज़रात तशरीफ़ लाते हैं क्या अज़मत है उनकी, मुलाज़ा फरमाएँ ख़ास तौर से। शरद भाई ज़रा शेर सुने हुज़ूर। अच्छी तरह मजलिसों में आने वालों हो मुबारक ये नसीब, मजलिसों में आने वालों हो मुबारक ये नसीब, मजलिसों में आने वालों हो मुबारक ये नसीब, आपको पहचानती हैं फातिमा अच्छी तरह, आपको पहचानती हैं फातिमा अच्छी तरह, मजलिसों में आने वालों हो मुबारक ये नसीब, आपको पहचानती हैं फातिमा अच्छी तरह, भाता है कानों को अच्छा जायका अच्छी तरह। काबिल एहतराम मोमिनीन, देखिए किसी वक्त भी मौलाना मौसूफ तशरीफ़ ला सकते हैं, और हमारे हैदराबाद भाई ने अहले बैत की पसंदीदा ज़ाकिरी के उन्वान से सोज़ और सलाम के लिए नौजवान मरसिया खां साहिल साहब को बुलाया है, लेकिन इससे पहले कि वो पढ़ें, भाई आप पढ़ लीजिए फिर उनको हम पढ़ा लें। एक नारे सलवार, बस नोहे के दो चार बन बस। दिल परेशान मेरा है अम्मा यहाँ, कितना अनजान लगता है सारा जहाँ, मेरी सुगरा अकेली है अब घर चलो, मेरी सुगरा अकेली है अब घर चलो। जब मदीने में थी मेरा घर था भरा
دل الجھتا نہیں تھا ذرا بھی میرا، اب تو کوئی نہیں بس ہے تنہائیاں، میری صغرا اکیلی ہے اب گھر چلو۔ یاد آتا ہے مجھ کو مدینہ بہت، دل میں جانے کی حسرت ہے اماں بہت، کیا میں اب جا نہ پاؤں گی پھر سے وہاں، میری صغرا اکیلی ہے اب گھر چلوں۔ ہم نے کھائے تماچے چینی والیاں، میری گردن میں باندھی گئی راسیاں، جا کے صغرا سے سب میں کروں گی بیاں، میری صغرا اکیلی ہے اب گھر چلو۔ میرا بیمار بھائی تھا غش میں پڑا، کتنا مجبور کس ماں نے اس کو کیا، توق گردن میں پاؤں میں ہے بیڑیاں، میری صغرا اکیلی ہے اب گھر چلو۔ میرا ننھا ساس گھر تڑپتا رہا، وہ بھی بابا کے ہاتھوں پمارا گیا، جب دکھائی تھی ظالم کو سوکھی زباں، میری صغرا اکیلی ہے اب گھر چلو۔ یہ زمانے نے ہم پر کیا ہے ستم، میرے بھیا پا بھی نہ کیا کچھ رحم، مر گیا کھا کے نیزہ وہ اکبر جواں، میری صغرا اکیلی ہے اب گھر چلو۔ زندگی کا کوئی اب بھروسہ نہیں، جی نہ پاؤں گی مجھ کو ہے اتنا یقین، تم میرا حال صغرا سے کرنا بیاں، میری صغرا اکیلی ہے اب گھر چلو۔ کتنے دل پر اٹھائے سکینہ نے غم، ایک ننھی سی جاؤ رے کتنے ستم، اب نہ شاہین ہو پائے گا یہ بیاں، میری صغرا اکیلی ہے اب گھر چلو۔ حضرت احترام مومنین، دیکھیے مرثیے کی ایک خصوصیت ہوتی ہے جو میر انیس بتا گئے کہ فرش عزا حسین کا جس جا بچھا لیا، جب چاہا انبیاء کو زمیں پر بلا لیا، جب چاہا انبیاء کو زمیں پر بلا لیا۔ حضرت احترام مومنین، بسط گزارش کروں گا نوجوان مرثیہ خواہ جناب ساحل صاحب اور ان کے ہمنوا کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز سے اپنا سوچ، سلام اور مرثیہ پیش کریں، ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے بلند تر صلوات۔ صلوات بھیجیں محمد والا۔ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کلام پیش کرنا ہے، اس کے پہلے مولا کائنات کے حوالے سے استاد پیارے خاں کا ایک مطلع اور دو اشعار سماعت فرما لیجیے، مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد بے کسوں کے مددگار مولا علی،
جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بھل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، آئیے آئیے جانشین نبی، آپ کا ہی یہ گھر ہے ہمارا، وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، صلوات بر محمد شہزادی کے حوالے سے ایک مطلع اور 4 اشعار سماعت کریں۔ حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب، حرم کو لے کے کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب، حرم کو لے کے وہ بے خبر تھے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، وہ بے خبر تھے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، جو کہہ رہے تھے اسے تیری بے بسی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب، حرم کو لے کے شعر بطور خاص سماعت، اسے گرانا تھا خطبوں سے شام کا خیبر، اسے گرانا تھا خطبوں سے شام کا خیبر، علی کے لہجے میں کیوں کرنا بولتی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب، حرم کو لے کے خدا نے جو شب ہجرت علی کو بیچی تھی،
خدا نے جو شب ہجرت علی کو بیچی تھی، علی سے تو نے وہ مرضی خرید لی زینب کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب حرم کو لے کے۔ خدا کا دین ہے زندہ حسین کے دم سے، خدا کا دین ہے زندہ حسین کے دم سے، حسینیت کو ملی تجھ سے زندگی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب حرم کو لے کے۔ فاتح۔ اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر عباس پر زینب یہ صدا دیتی تھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، کبھی اسرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے، کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے، شین اکبر کے کلیجے سے نکالی برچی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے، زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے، گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا، کھیلتا تھا سر سرور سے ستمگر بھیا، مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پچھڑی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا، وہ ستم ڈھایا گیا کانپ گئی کرب و بلا، لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی
اصغر کی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی لڑکھڑاتے تھے کبھی پاؤں تو گر جاتے تھے ہو کہاں میرے جوان رو کے یہ فرماتے تھے لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یفرح منو والجمود ولا یقدیہ عطاء والجود اذ کل موطن منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ والمنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولا مبشرین ومنذرین لئن لا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد رسول ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ حضرات اس وقت کی مجلس کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے لگاتار رسولوں کو بھیجا اور مسلسل رسولوں کو بھیجا اور ایسے رسولوں کو بھیجا جو بشارت دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے دونوں طرح کی خبریں لے کر رسول آئے ہیں کہ خوشخبریاں بھی دی ہیں اور ڈرایا بھی ہے اور اللہ جو مقصد بعثت انبیاء بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے بھیجا لأن لا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد رسول تاکہ قیامت کے دن کوئی انسان حجت نہ پیش کر دے کہ پروردگار اگر ہم بہک رہے تھے تو سمجھانے والا کون تھا اگر ہم ٹیڑھے راستوں پہ چل رہے تھے تو صراط مستقیم دکھانے والا کون تھا تو اتمام حجت کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے یہ بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تکلف کے آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کی جو ذمہ داری ہے وہ کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے کسی مدرسے کی نہیں ہے کہیں کے پرنسپل کی نہیں ہے کسی حوزہ علمیہ کی نہیں ہے کسی یونیورسٹی کی نہیں ہے کسی دانشگاہ کی نہیں ہے کسی معلم کی نہیں ہے کسی مدرس کی نہیں ہے کسی چھتے میں بیٹھنے والوں کی نہیں ہے یہ ہدایت کی جو پوری ذمہ داری ہے وہ اللہ نے خود اپنے اوپر لی ہے لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدم جو آئے ہیں زمین پر وہ آدمی سے پہلے آئیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی 4 ہوں آدمی 3 ہوں آدمی 2 ہوں آدمی 1 ہو کوئی ایک بھی ہو اور وہ پہلا ہو اور آدم بعد میں آئے تو وہ ایک بھی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سے جو 4 غلطیاں ہوئیں تو ہم کو یہ صحیح و غلط بتانے والا کون تھا اور فرمانے ہم تو پہلے سے لے کر یعنی آدم سے لے کر اور 12ویں امام علیہ السلام تک روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ آخری 2 لوگ بھی اگر روئے زمین پہ باقی رہ گئے ہیں یعنی آخری زمانہ ہے قیامت کے قریب کا زمانہ ہے اور 2 لوگ بھی اگر روئے زمین پہ باقی رہ گئے ہیں تو اس میں سے ایک حجت خدا ہے اور فرمانے یعنی آخری آدمی جو ہوگا 2 لوگ اگر ہیں تو اس میں سے ایک حجت ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو اور وہ جتنی بھی حجت دیکھے اعلان ہونا ضروری نہیں ہے وجود حجت لازم ہے اعلان حجت لازم نہیں ہے اور فرمانے آپ یہ دو ایک طویل فاصلہ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے 500 برس کے بعد رسول خدا آئے تو
تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی. لیکن علماء فرماتے ہیں، شیخ صدوق نے کمال الدین میں لکھا کہ بہت سے انبیاء ایسے تھے کہ جنہوں نے علل اعلان کہا کہ ہم نبی ہیں، اور بہت سوں کو یہ حکم ہوا کہ تم اعلان نہ کرو، اس لیے کہ وہ جو تبرکات انبیاء تھے، وہ جو وراثت تھی، وہ ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، تیسرے کے بعد چوتھے کو آہستہ آہستہ منتقل ہوتی رہی. تو کیونکہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، بڑی توجہ کیجیے گا. یہاں تک کہ ہے کہ چوتھے آسمان پہ جب رسول خدا معراج کے وقت پہنچے اور انبیاء کو نماز پڑھائی، تو آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، زکریا بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں. ادھر نماز ختم ہوئی اور ادھر جناب ابراہیم آگے بڑھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی. توجہ فرما رہے ہیں آپ، اور اس وقت آپ ہیں چوتھے آسمان پر. تو کیونکہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی، اور اس وقت آپ ہیں چوتھے آسمان پر، تو زمین پہ حجت خدا کون ہے؟ بھائی کتنا جینوئن سوال ہے کہ اس وقت آپ چوتھے آسمان پہ ہیں اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین جو ہوگی وہ ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی. نبی نے اشارہ کر کے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. بغیر کسی تمہید کے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں وہ انتظام خود خدا نے اپنے ذمہ داری لی ہے کہ یہ باب لطف کے تحت اللہ نے خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم ہدایت کا انتظام کریں گے. لہٰذا آدمی بعد میں آئے گا، آدم زمین پہ پہلے آئیں گے. اور توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، دیکھیے آدم علیہ السلام کا جب پیکر بنایا گیا تو اللہ نے کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ جو لفظ جائل ہے نا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا آدم علیہ السلام کا پیکر جب بنوایا ہے خدا نے، تو آپ کمال کی بات دیکھیے کہ وہ گھروں کو بنانے کے لیے، امام باڑوں کو بنانے کے لیے، اللہ کا گھر بھی بنانے کے لیے لیبر بھی چاہیے ہے، مٹیریل بھی چاہیے ہے، سامان بھی چاہیے ہے، آرکیٹیکٹ بھی چاہیے. اور فرمانے اگر آرکیٹیکٹ سے نقشہ نہ بنوایا جائے تو پتہ چلا بے تکی چیز بن کے تیار ہو گئی ہے، اور اگر کسی تکتال کے ذمہ دار انسان کے حوالے نہ کیا جائے تو پتہ چلا کہ گھٹیا سامان لگا دیا ہے، اور اناڑی مستری ہے، اور پتہ چلا کہ لیبروں کو کچھ آتا جاتا نہیں. یہ سب مسائل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں تاکہ نوجوانوں تک بات آسانی سے پہنچ جائے. جو بھی چیز بنتی ہے ہم خود نہیں بنا پاتے ہیں، ہم کو ماہرین کی ضرورت ہے، چیزوں کی بھی ضرورت ہے، بنانے والوں کی بھی ضرورت ہے. اس لیے ہے کیونکہ ہم محتاج ہیں، مگر خدا ہے قادر مطلق. آپ غور فرما رہے ہیں، وہ محتاج ہی نہیں ہے، نہ لیبروں کا محتاج، نہ کاریگروں کا محتاج، نہ آرکیٹیکٹ کا محتاج، نہ اشیاء کا محتاج. اس نے چیزوں کو عدم سے وجود میں لے آیا. غور فرما رہے ہیں، اس نے کہا 7 آسمان خلق ہو گئے، اس لیے کہ وہ صاحب کن فیکون ہے. اس نے کہا زمینیں خلق ہو گئیں، اس نے کہا سورج خلق ہو گیا، اس نے کہا ستارے خلق ہو گئے، اس نے کہا سیارے خلق ہو گئے، اس نے کہا ستارے خلق ہو گئے، اس نے کہا جنتیں خلق ہو گئیں، اس نے کہا کوثر خلق ہو گیا، اس نے کہا جہنم خلق ہو گئے، اس نے کہا سلسبیل خلق ہو گئی، اس نے کہا پل صراط خلق ہو گیا. وہ کہتا گیا، اس نے کہا فرشتے خلق ہو گئے، اس نے کہا نور خلق ہو گیا، اس نے کہا اجالے پھیل گئے. وہ کہتا گیا اس لیے کہ وہ صاحب کن فیکون ہے. ارے یہاں تک کہ بات آگے بڑھی کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کیسے خلق کیا؟ تو نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمد، اللہ نے کلمہ بولا، وہ کلمہ محمد بن گیا. آپ غور فرما رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا جاتا ہے، چیزیں خلق ہوتی جاتی ہیں، وہ نہ لوگوں کا محتاج ہے نہ چیزوں کا محتاج ہے کہ مثلا کوئی چیز ہو اور اس چیز سے کسی چیز کو خلق کیا جائے. وہ صاحب کن فیکون ہے. غور فرما رہے ہیں آپ، کسی کو شک تو نہیں ہے کہ وہ صاحب کن فیکون ہے. تو آپ سوچئے کہ جو صاحب کن فیکون ہو، جس نے کہہ کے کائنات کو خلق کر دیا، وہ ارادہ کرتا گیا. آپ غور کر رہے ہیں، ارادہ کرتا گیا اور چیزیں خلق ہو گئیں. بھلا اس خدا کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ،
توجہ چاہ رہا ہوں. فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ مختلف مقامات سے مٹی لے کر آؤ، اور اس کے بعد فرشتے مٹی لے آئے. پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب جاؤ پانی لے کر آؤ، پھر انہی سے پانی منگایا. اب اس کے بعد انہی فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب پیکر بناؤ آدم کا. آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا. تو آپ سوچئے کہ جو کن فیکون کی منزل پہ ہو، جس نے کہہ کے سب چیزوں کو خلق کر دیا، اس کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ آدم علیہ السلام کا پیکر بنوانے کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ بھائی چیزیں لے کر آؤ، محنت کرو، مشقت کرو اور پیکر آدم علیہ السلام کا بناؤ. توجہ فرمائیے گا، آدم علیہ السلام کا پیکر بنواؤ. وہ کہہ دیتا جیسے سب چیزیں خلق ہو گئیں ویسے آدم علیہ السلام کا پیکر بھی خلق ہو جاتا. توجہ فرمائیے گا، سب چیزیں جیسے خلق ہو گئیں آدم کا پیکر. اتنا طولانی پروسیس کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، جاؤ زمین سے پانی لے کر آؤ. متوجہ ہیں آپ حضرات. اور شیخ صدوق کمال الدین میں لکھتے ہیں کہ 700 ملکوتی برس گزر گئے آدم علیہ السلام کا پیکر بنوا کے فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے رکھوا دیا تاکہ فرشتوں کے ذہن میں خلیفۃ اللہ کا تصور آ جائے. اعلان بھی کر دیا مگر ابھی باقاعدہ روح نہیں داخل کی. 700 ملکوتی برس آدم علیہ السلام کا پیکر فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے رکھا گا. بھائی آپ غور کیجیے گا، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کس کس نے سجدہ کیا؟ آپ کو معلوم ہے کس کس نے سجدہ کیا؟ بھائی سب نے سجدہ کیا. میں نے کہا صاحب مجلس ہوئی، پورا لکھنؤ آ گیا، تو اب پورے لکھنؤ میں تو سب آ گئے. اور فرما رہے ہیں ہم تو اللہ نے کہا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. جس نے سجدہ نہیں کیا اس کا نام ہم سب کو معلوم ہے. جن نے سجدہ کیا ایک کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا سب نے سجدہ کیا تو ہم سب میں سب کو شمار کر رہے ہیں. اللہ نے اس کا نام بتا دیا جس نے سجدہ نہیں کیا. بڑی محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ غور کر رہے ہیں، جنہوں نے سجدہ کیا ان کا نام ہی نہیں بتایا، جس نے سجدہ نہیں کیا ان کا نام قرآن نے بیان کر دیا. اس کے بعد بھی کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب نام لے کے لعنت کیوں کرتے ہیں. اور فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب آپ غور کر رہے ہیں، یعنی اللہ خود ہی تو نام بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یعنی ہم صلوات پڑھنا چاہیں تو ہم نام لے کے صلوات نہیں پڑھیں گے، ہم کہیں گے بھائی جس نے سجدہ کیا اس پہ صلوات. لیکن اگر ہم لعنت کرنا چاہیں تو ہمیں لعنت کا ایک ٹارگٹ بتا دیا گیا کہ بھئی دیکھو یہ ابلیس تھا، اس نے لعنت نہیں کی تھی. آپ غور کر رہے ہیں بھائی دیکھیے ابلیس جو تھا وہ بقرات اعظم تھا، اس لیے کہ فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. فرشتوں نے بقراتیت نہیں کی، فرشتوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے. بھائی فرشتے سوچ نہیں رہے تھے، اور اس زاویے سے فرشتوں نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ بھئی دیکھیے یہ کون سی بات ہو رہی ہے کہ ہم ہی مٹی لا رہے ہیں. بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، غور فرما رہے ہیں آپ. کاش میری آپ کی فکر وہاں تک پہنچ جائے، مجھ سے پہلے، میرے کہنے سے پہلے شاید آپ کی فکر وہاں تک پہنچ جائے. فرشتے یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ارے صاحب یہ کون سی بات ہے کہ ہم ہی مٹی لا رہے ہیں، ہم ہی پانی لا رہے ہیں، ہم ہی پیکر بنا رہے ہیں اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو. جو سوچ رہا تھا وہ ابلیس تھا. فرشتوں سے جیسے ہی کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے یہ دیکھا بنایا ہم نے مگر نسبت خدا کی طرف ہے. اب ہم سے نہ کہیے گا یہ کون سی بات ہے کہ پٹکا خود ہی لے کر آئے، کپڑا خود ہی لے کر آئے، پنجا خود ہی لے کر آئے، کاغذ خود ہی لے کر آئے، تعزیہ خود ہی بنایا. جیسے فرشتے دیکھ رہے تھے کہ پیکر ہم نے بنایا نسبت خدا کی طرف ہے، ویسے ہی ہم نے دیکھا تعزیہ ہم نے بنایا نسبت حسین کی طرف ہے. اور فرما رہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیے محمد. غور کر رہے ہیں، اب آدم علیہ السلام کا پیکر بن گیا، 700 ملکوتی برس گزر گئے. کہا بھائی اسے جب میں ٹھیک ٹھیک بنا لوں وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. بھائی یہ ٹھیک ٹھیک بھی میرے خیال میں ٹھیک ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ خدا ٹھیک نہیں بنائے گا تو کون ٹھیک بنائے گا. غور کر رہے ہیں آپ، یہ غور کریے کہ اگر آپ کسی کو ٹھیکہ دے دیجئے، کہیے کہ بھئی ایسا کرو کہ 6-7 کرسیاں بنا دو اور ہر کرسی جو ہے وہ الگ نوعیت کی بنی ہو، تو آپ کاریگر کو کہیں گے کہ بھئی بڑا اناڑی آدمی ہے، میں نے 6 کرسیاں بنانے کو کہا تو اس نے دیکھیے کوئی ایک دوسرے سے مل ہی نہیں رہی ہے. تو معاف فرمائیے گا دیکھیے ایک بنانے والا ہے اور اگر 6 کرسیاں الگ الگ بنا دے تو آپ خفا ہو جائیں گے. یہاں ایک خالق ہے
کسی کا چہرہ کسی کے چہرے سے نہیں مل رہا ہے، کسی کا لہجہ کسی کے لہجے سے نہیں مل رہا ہے، کسی کا انداز کسی کے انداز سے نہیں مل رہا ہے. بھائی اب تو آدھار کارڈ کا زمانہ ہے، کسی کا فنگر پرنٹ کسی کے فنگر پرنٹ سے نہیں مل رہا ہے. غور فرما رہے ہیں. اور آنکھیں بھی اسکین کر کے دیکھ لیجئے تو کسی کی آنکھوں کا جو پرنٹ ہوتا ہے وہ کسی کی آنکھوں سے نہیں ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے بھئی اللہ کو نہ ماننے والے ایتھسٹ بھی تو ہیں اس دنیا میں، ملحد بھی تو ہیں. ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ دیکھیں کیا اناڑی آدمی ہے، کیا اناڑی گویا کاریگر ہے. جیسے میں نے 6 کرسیوں کی مثال دی، آدمی کہے صاحب کیا اناڑی آدمی ہے، 6 کرسیاں بنائی، ہر ایک جو ہے کوئی کسی سے مل ہی نہیں رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو نہ ماننے والا سوچے کہ صاحب کیا اناڑی کاریگر ہے، ہزاروں بنائے مگر کوئی کسی سے مل نہیں رہا ہے. کہا دیکھو کمال مہارت ہم تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، سب بنائیں گے، کسی کا چہرہ کسی کے چہرے سے نہیں ملے گا، کسی کی آنکھیں کسی کی آنکھوں سے نہیں ملیں گی، کسی کے پرنٹ کسی کے پرنٹ سے نہیں ملیں گے، مگر 14 ایسے بنائیں گے کہ اگر چادر اڑا دی جائے تو یہ معلوم نہیں دے گا کہ نبی سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب پیکر بنا تو اس سے بہتر کون بنا سکتا ہے؟ احسن الخالقین تو خدا ہے نا. احسن الخالقین پیکر بنایا آدم علیہ السلام کا. کہا دیکھو جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو اسے سجدہ کرنا. سب نے سجدہ کیا. مگر اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ صفت جائل جو ہے وہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ کی ہے یہ صفت خاص. اور میں آپ کو اس کی مثال دوں، اور اس کی مثال بھی میں ابو ہریرہ کی روایت سے نہیں دوں گا بلکہ قرآن کی آیت سے دوں گا. اور آپ دیکھیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہنچے. تو طور پہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، آپ کمال کی بات دیکھیے کیا کیا ہم کو منظرنامے قرآن نے دکھائے ہیں. جب طور پہ پہنچے تو خدا نے کہا موسیٰ فانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا ہے، اب جو ہم وحی کر رہے ہیں اس کو سنو. دیکھیے کوئی چھتے کا الیکشن نہیں ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو چن لیا، اب جو ہم وحی کر رہے ہیں اس کو سنو. اور اللہ جناب موسیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، موسیٰ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، اسی لیے کلیم اللہ لقب ہے. تو طور پہ کھڑے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، اور خدا نے منتخب کیا جناب موسیٰ کو کہ ہم تم پر وحی کر رہے ہیں اور ہم تمہیں معجزات دیتے ہیں. یہ جو ہاتھ میں عصا لیے ہو یہ ہو گیا تمہارا عصائے موسیٰ، اور یہ جو ہاتھ تمہارا جو جس میں چھالا پڑا ہے اس کو اپنے بغل میں لے جاؤ، نکالو تو یہ سورج کی طرح چمچے گا. یہ ہو گیا ید موسیٰ. اب اللہ نے آپ سوچئے کہ تورات دی، نبی بنایا، معجزات عطا کیے، اور اس کے بعد پہلا حکم جو خدا نے دیا وہ کیا دیا؟ اذهب الی فرعون، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ. آپ یقین جانیں جناب موسیٰ گئے نہیں، کہنے لگے پروردگار میں ایسے نہیں جاؤں گا. انی اخاف ان یکذبون، اے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ جو سچے بنے بیٹھے ہیں وہ ہیں جھوٹے، یہ جو چھتے کے بنے ہوئے صدیق ہیں یہ مجھ کو جھٹلائیں گے. اب دیکھیے وہی لفظ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے جناب آدم علیہ السلام کی خلافت کے موقع پر، انی جائل فی الارض خلیفہ، سیم وہی لفظ قرآن میں استعمال ہو رہا ہے. جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وجعل لی، وہاں کیا ہے؟ انی جائل، اور یہاں جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وجعل لی من وزیروں من اہلی ہارون اخی، اے پروردگار تو بنا دے. دیکھیے صفت جائل صرف خدا کے لیے استعمال ہو رہی ہے. جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار بنا تو دے، مگر کس کو بنانا ہے یہ میں بتائے دے رہا ہوں، اور کیا بنانا ہے یہ بھی میں بتائے دے رہا ہوں. وجعل لی وزیروں من اہلی ہارون اخی، اے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اور فرما رہے ہیں اب جب سب کچھ بتا ہی چکے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے کیوں نہیں لیے جا رہے ہیں؟ بھائی موسیٰ کے بھائی ہیں ہارون، تو جب سب کچھ بتا رہے ہیں پروردگار میرا وزیر بنا دے، مگر دیکھیے کہہ خدا سے رہیں کہ پروردگار بھائی میرا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو وزارت کے عہدے پہ فائز کر دے، مگر یہ کام میں خود نہیں کروں گا کہ ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں. بھائی اس لیے جناب موسیٰ خود نہیں پکڑ کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ دین موسیٰ کا نہیں ہے بلکہ دین خدا کا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو اگر اللہ کے دین میں موسیٰ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہارون کو اپنا وزیر بنا لے، تو عرب کے جاہلوں کو یہ حق کس نے دیا جس کو چاہے نبی کی مسند پہ بٹھا دیں؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ عرب کے جاہلوں کو یہ حق کیسے حاصل ہے؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ. اب بڑی توجہ کیجئے گا، آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا، زمین پہ. اور جہاں آدم علیہ السلام کچھ وقت ضرور جنت میں رہے، اب وہ میں جنت والے رخ پہ نہیں جاؤں گا. جنت میں کچھ وقت آدم علیہ السلام رہے اور پھر نکالے گئے. آپ نے سنا ہے واقعہ کہ بھئی جنت میں رہے آدم علیہ السلام اور اس کے بعد جنت سے جناب آدم کو نکلنا پڑا. جب نکلنے لگے
تو جناب آدم علیہ السلام سے لباس جنت رکھوا لیا گیا. اب میں اس کی مثال آپ کو دے دوں اور میں مثال خود اپنے اوپر دے رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ایسا ہی ہوں. مثلا 10 دن کے لیے مجھے کسی نے مجلس پڑھنے کے لیے بلایا اور اپنے کیا کسی فلیٹ میں یا کسی ہوٹل میں کہا مولانا یہاں آپ رہیے, اور 10 دن میں نے جتنا سامان میں بٹور سکتا تھا ان کے گھر کا مثلا سب کچھ بٹور لیا میں نے اور بیگ بھر لیا. اور فرما رہے ہیں اب میں جب جانے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے تو سب چیزیں غائب ہیں. ان کا مولانا رکیے, یہ جو سامان ہے یہ آپ کے استعمال کے لیے تھا, یہ آپ لے جا رہے ہیں, یہ تو آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اس لیے کہ آپ کے بعد بھی تو ایک صاحب پڑھنے آئیں گے, وہ کیا کریں گے. اور فرما رہے ہیں تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہاں کے ساکن ہیں, یہاں کے آپ مالک نہیں ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ساکن ہوتا ہے کہیں کا, اس کے استعمال میں چیزیں رہتی ہیں, وہ استعمال کر سکتا ہے لیکن ان چیزوں کو وہ لے نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ساکن ہے, مالک نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو کیونکہ آدم علیہ السلام جنت کے ساکن تھے, لہٰذا مالک نہیں تھے جنت کے آدم, لہٰذا جب نکالے گئے تو سامان رکھوا لیا گیا, لباس جنت رکھوا لیا گیا, اور جو جنت کے مالک تھے وہ زمین پہ رہے. مگر ادھر فاطمہ زہرا کی زبان سے نکلا کہ بچوں تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں, تو داروغہ جنت کو جنت سے لباس لے کے دروازے پہ آنا پڑا. اور فرما رہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں. اب آپ غور کیجئے, مجھے لگ رہا ہے کافی دور ہو گیا, تھوڑا سا اجتہاد تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اب مجلس پڑھتے آدھا زیادہ کام تو اس کا آ ہی جاتا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیے محمد. آپ غور کر رہے ہیں. اب آدم علیہ السلام زمین پہ اترے. اب ذرا سا نوجوانوں سے توجہ چاہ رہا ہوں. آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو شری لنکا میں اترے. آدم جو تھے بھائی کیا حکمت خداوندی ہے کہ آدم علیہ السلام شری لنکا میں اترے. اس زمانے میں نام شری لنکا نہیں تھا, اس زمانے میں کوہ سراندیپ کہلاتا تھا. اور جناب حوا اتری جدہ میں. تو جدہ جو ہے وہ آج بھی دیکھیے سعودی عرب میں جو شہر ہے وہ جدہ ہی کہلاتا ہے. تو عربی زبان میں دادی کو جدہ کہتے ہیں. یہ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. میں اس مزاج کا ہرگز نہیں ہوں کہ شوق بقراتیت ہو اور اپنا علم ظاہر کرنے کی خدا نخواستہ کوشش کی جائے. 2-4 جملے ہوتے ہیں, مولا قبول کریں, بڑی بات ہوتی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جناب حوا جو ہے وہ وہاں اتری جدہ میں. اچھا ابھی تک وہاں نام بدلنے والا سسٹم رائج نہیں ہوا ہے, تو وہ تب بھی جدہ تھا اور اب بھی جدہ ہے. بہت سے باتیں پہنچے ہی نہ تو اچھا ہی ہوتا ہے. اور فرما رہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں ابھی جو ہے وہ زمانہ نہیں آیا ہے, تو وہ تب بھی جدہ تھا, دادی کو جدہ کہتے ہیں, اب بھی جدہ ہے. اب دیکھیے اللہ کی حکمت کہ آدم اترے شری لنکا میں اور جناب حوا وہاں اتری. اب آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ حوا کو ڈھونڈو. اور علامہ مجلسی بہار الانوار کی جلد نمبر 10 میں پورا واقعہ تفصیل سے لکھ رہے ہیں. آدم علیہ السلام جو تھے وہ مسافتیں طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب انتظام قدرت دیکھیے, مبشرین و منذرین, لگاتار رسولوں کو بھیجا, ڈرانے والے رسول, انذار کرنے والے رسول. میں دیکھیے ماضی کے واقعات ہم کو سنائے جا رہے ہیں, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ماضی سنتے جاؤ اور حال درست کرتے جاؤ. اور فرما رہے ہیں اور ماضی سے کٹ کے تم جی نہیں سکتے ہو. توجہ فرمائیے گا. آدم علیہ السلام مختلف مسافتیں طے کرتے کرتے سرزمین کربلا سے گزرے, عراق سے گزرے, سرزمین کربلا سے گزرے. دیکھیے اللہ کی حکمت, غور فرما رہے ہیں. اب جب کربلا کی زمین سے آدم علیہ السلام گزرے ہیں تو آپ نے مجلسوں میں تو سنا ہے نا, یہ تو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بنی اسد کے لوگوں نے سید الشہداء سے کہا تھا کہ یہ فرزند رسول, یہ زمین کسی نبی کو اور کسی وسیع نبی کو راست نہیں آئی ہے. آپ غور کر رہے ہیں. دیکھیے روایت کے ساتھ ساتھ درایت بھی ہے. یہ جملہ ان کا بتا رہا ہے کہ ان کے بزرگوں نے یہ سارے واقعات ان کو سنائے تھے کہ اس زمین سے مختلف انبیاء گزرے, کسی نبی کو اور کسی وسیع نبی کو یہ زمین راست نہیں آئی ہے. آدم علیہ السلام جیسے ہی کربلا کی زمین پہ گزرے, پیر میں چوٹ لگی, خون بہا, خون کربلا کی زمین میں بہہ گیا. اب آپ زیارتوں میں ہم کیا جملہ پڑھتے ہیں, وارث آدم تم پر سلام. یہ وراثت خون سے شروع ہو رہی ہے. آدم کا خون کربلا کی زمین پہ بہا اور ایک مرتبہ دست دعا بلند کی. آدم علیہ السلام نے کہنے لگے پروردگار حل حدث من ذم, اے پروردگار کیا مجھ سے کوئی ترک اولا ہو گیا؟ آواز آئی نہیں آدم کوئی ترک اولا نہیں ہوا ہے تم سے. کہا پروردگار پھر اتنی مسافت طے کر کے میں آیا ہوں, ایسی کون سی یہ زمین ہے کہ جہاں میرے پیر میں چوٹ بھی لگی اور میرا خون بھی بہا؟ کہا اے آدم یہ سرزمین کربلا ہے. توجہ فرمائیں, دیکھیں میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, سرزمین کربلا ہے یہ. کہا پروردگار یہاں کیا ہوگا؟ کہا آدم یہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا. کہا پروردگار میں کیا کروں؟ کہا آدم علیہ السلام ہم چاہتے ہیں آدم
تم حسین پہ گریہ کرو. اور فرما رہے ہیں دیکھیے کیا مقدر ہے ہمارا اور آپ کا, جو کام خدا نے خود کیا اور انبیاء سے کروایا وہ آج ہمارے اور آپ کے ذمے ہے اور کر رہے ہیں. یہ آج آپ کے اور ہماری ذمہ داری ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سب کا ذکر ختم ہو سکتا ہے مگر ذکر حسین کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں, اس لیے کہ ذکر اس کا ختم ہوتا ہے جس کے ذاکر ختم ہو جاتے ہیں اور جس کا ذاکر خود خدا ہو. اور فرما رہے ہیں آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس کا ذاکر خود خدا ہو. کہا آدم ہم تمہیں داستان کربلا سنا رہے ہیں, تم داستان کربلا سنتے جاؤ اور حسین پہ گریہ کرتے جاؤ. اب آپ غور کیجئے گا, داستان کربلا خدا سنا رہا ہے, کربلا کی داستان. آدم گریہ کر رہے ہیں سید الشہداء پہ. اس کے بعد جب گریہ کر چکے کہا پروردگار قاتل کون ہوگا؟ کہا یزید. کہا ہم چاہتے ہیں آدم تم یزید پہ لعنت بھی کرتے جاؤ. دیکھیے دونوں جذبے ساتھ ساتھ ہیں, تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. اور فرما رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ آدم پر گریہ کر لیا کافی ہے, ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں. اور فرما رہے ہیں کہا نہیں یزید پہ لعنت بھی کرتے جاؤ. علامہ مجلسی لکھتے ہیں بہار الانوار میں. اچھا دیکھیے ہر بات مجھے نہیں معلوم ہے, میں صاف صاف ممبر پہ کہہ رہا ہوں. مجھ سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ صاحب یہ کیوں کہا, 4 مرتبہ لعنت کیوں کی. علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ آدم کو حکم دیا کہ آدم 4 مرتبہ یزید پہ لعنت کرو. خدا کی قسم آپ مجھ سے پوچھتے اگر روایت میں ہوتا کہ 3 مرتبہ لعنت کیوں کی تو میں بتا دیتا. فرما رہے ہیں آپ, لیکن یہ 4 مرتبہ کا فلسفہ نہ انہوں نے لکھا نہ میں نے اتنی جستجو کی کہ 4 مرتبہ لعنت کیوں کی. لیکن علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ حکم ہوا آدم 4 مرتبہ یزید پہ لعنت کرو. جیسے ہی آدم نے 4 مرتبہ یزید پہ لعنت کی کچھ قدم آگے بڑھے جناب حوا مل گئیں. تو یہ جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ بغیر حسین پہ گریہ کیے اور بغیر ظالم پہ لعنت کیے جب آدم کو حوا نہیں ملتی تو ہم کو جنت کیا ملے گی. اور فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو ہم کو جنت کہاں سے نصیب ہوگی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بنیاد, میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بنیاد ہوتی ہیں. جیسے آپ نے مکان بنایا, اپنی محنت کی کمائی سے مکان بنایا ہے. اور فرما رہے ہیں اس کے بعد 10 دن کے بعد پتہ چلا کہ ہاؤس ٹیکس کا نوٹس آ گیا آپ کے پاس. اب آپ خفا ہو رہے ہیں کہ صاحب پیسہ ہمارا تھا, ہم ٹیکس کیوں دیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مکان آپ کا ہے لیکن مکان کے مالک آپ ہیں, یہ جو پورا ملک ہے اس کے مالک آپ نہیں ہیں. اور فرمان اس لیے ٹیکس دیجئے. پتہ چلا کہ ہم نے بہترین مکان بنوا کے خوبصورت سے نل بھی لگوا لیا, پانی بھی استعمال کر رہے ہیں. 4 دن بعد واٹر ٹیکس آ گیا. ہم نے کہا صاحب ٹوٹی تو ہم لے کر آئیں. ہم نے کہا صاحب ٹوٹی آپ لائیں, یہ جو سپلائی ہے پوری اس کے مالک آپ تھوڑی ہیں, واٹر ٹیکس تو دیجئے. اور فرما رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پیسہ ہمارا, مکان ہم نے بنایا, مکان کے مالک ہم ہیں, ملک کے مالک ہم نہیں ہیں. جیسے ٹوٹی ہماری ہے, ٹوٹی کے مالک ہم ہیں, پوری سپلائی کے مالک ہم نہیں ہیں. اچھا پیسے محنت سے جوڑ کے اور پتہ چلا لون لے کے بہترین کار خریدی, کہا صاحب پہلے روڈ ٹیکس تو دیجئے ورنہ گاڑی کا چالان ہو جائے گا. غور فرما رہے ہیں کبھی جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سنا ہوگا آپ نے, لوگ لڑ رہے ہیں, میں نے سنا اس لیے میں مثال دے رہا ہوں. غور فرما رہے ہیں, کہتے ہیں صاحب گاڑی ہٹائیے, پتہ چلا اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں حسین آباد میں عزاداری روڈ پہ, کھا رہے ہیں, پیچھے سے کسی کو غصہ آیا, ہٹاؤ باپ کی سڑک ہے کیا. اور فرما رہے ہیں بھائی اکثر یہ کہا جاتا ہے نا, اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس میں خالہ و خالو و چچا و چچی کیوں نہیں ہوتے ہیں, باپ ہی کیوں ہوتے ہیں, یہ فلسفہ مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ محنت سے گاڑی خریدی ہے مگر روڈ ٹیکس دیجئے. کیوں دیجئے؟ کہ صاحب گاڑی آپ کی ہے, سڑک آپ کی نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اسی چیز کو آپ حمل کر لیجئے آل محمد علیہ السلام کی مودت پر. اور فرما رہے ہیں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, ایک صلوات پڑھیے. اور فرما رہے ہیں جیسے یہ مکان آپ کا, ملک کے مالک آپ نہیں ہیں. اور فرما رہے ہیں ویسے ہی
یہ زمین جو ہے یہ ہمارے آپ کے لیے خلق نہیں ہوئی ہے، سجدہ ہم کر رہے ہیں زمین پہ، مگر زمین کس کے لیے خلق ہوئی ہے؟ آل محمد کی. اور فرما رہے ہیں اس زمین کے رہنے والے ہم ہیں، مالک آل محمد ہیں. اور فرما رہے ہیں پانی سے وضو ہم کر رہے ہیں، مگر پانی ہمارے لیے خلق نہیں ہوا ہے، پانی کس کے لیے خلق ہوا ہے؟ آل محمد کے لیے. تو ہر چیز کے جنت میں جانے کے متمنی ہم ہیں، مگر جنت کے مالک کون ہیں؟ آل محمد. تو ہر چیز کسی کے تصرف میں ہوتی ہے اور کوئی اس چیز کا مالک ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کی جب آنکھیں کھلی ہیں تو ایک مرتبہ جیسے ہی آنکھ کھلی، صاحب ابقات لکھتے ہیں کہ 5 نام دیکھے جنت پہ، عرش پر 5 نام لکھے وہ جناب آدم علیہ السلام نے دیکھے اور کہنے لگے پروردگار کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا ہے؟ بھائی آدم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہی پہلا ہوں. آواز آئی ہے آدم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ان کی وجہ سے تمہیں خلق کیا ہے. اور فرما رہے ہیں اس لیے کہ یہی ارادہ اول تخلیق ہیں، یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اور آدم علیہ السلام کو یہ جو عزت مل رہی ہے، یہ جو تعظیم مل رہی ہے، اس لیے مل رہی ہے کہ وہ نور محمد و آل محمد سارے کے سارے صلب آدم علیہ السلام میں موجود تھے. اور پھر علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ پیشانی پہ اتنا نور ساتے تھا جناب آدم علیہ السلام کی، توجہ فرمائیے گا، اتنا نور ساتے تھا کہ ملائکہ زیارت کر رہے تھے پیشانی کی. جناب آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ پروردگار پیشانی میں نور ہے میرے اور زیارت کر رہے ہیں ملائکہ اور میں ہی زیارت نہیں کر پا رہا ہوں. علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی آدم نے خواہش کی ایک مرتبہ پیشانی سے نور چلا اور دونوں انگوٹھوں میں آ گیا. اور فرما رہے ہیں ارے یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا. بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا کہ نور دونوں انگوٹھوں میں آ جاتا، مگر خدا نے پہلے پیشانی پہ ساتے کر کے بتایا کہ آدم تمہارے ذریعے ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے یہ نور ایک تھا، ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب آپ غور کیجئے، دیکھیے یہ جو سلسلہ ہدایت ہے میں جو عرض کر رہا تھا، یہ سارے کا سارا کس کی طرف سے؟ من جانب اللہ. کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ نہ ہماری ذمہ داری ہے. بھائی اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور فرما رہے ہیں تو تکلیف ہے تو ہم بیان کیے دے رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو یہ تو ڈاکٹر بھی پوچھتا ہے، آپ بھی پوچھ لیجئے تو میں بیان کر دوں. لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب مولانا یہ بتائیے ایسی مجلس کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ سب آ جائیں. اور فرما رہے ہیں ہم تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی اچھا ہمیں آتی ہو تبھی پڑھیں گے. اور فرما رہے ہیں ہم مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ایسی پڑھیے کہ سب آ جائیں. اور ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ بھئی ایسی تو کسی نبی نے نہیں کہی کہ سب آ گئے ہوں، سب تو نبی کی آواز پہ نہ آئیں. جیسے میں مثال دے رہا ہوں جناب نوح علیہ السلام، قرآن بیان کر رہا ہے نا 950 برس. اب آپ سوچئے کہ کوئی مولوی صاحب کیا تبلیغ کریں گے جو نبی تبلیغ کرتا ہوگا، آب زمزم سے دھلی ہوئی زبان، اور 950 برس تبلیغ کرتے رہے. اور اتنی منحوس قوم تھی جناب نوح علیہ السلام کی قوم کہ آپ جانتے ہیں کیا کرتے تھے؟ جناب نوح کا شکوہ قرآن میں موجود ہے. کہنے لگے پروردگار انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے پروردگار میں نے اس منحوس قوم کو دن میں بلایا رات میں بلایا. کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ جناب نوح کی آواز ہی نہ آئے. اور فرما رہے ہیں اور جناب نوح بلاتے بلاتے تھک گئے، کہنے لگے پروردگار 2 راستے ہیں، یا تو اس منحوس قوم کو اٹھا لے اور یا مجھے اٹھا لے. کہ نوح ایسا کرو سفینہ بناؤ. اور حالت یہ تھی قوم کی کہ سورہ ہود گواہی دے رہا ہے فقال ملائ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا. جناب نوح سے کہنے لگے کہ آپ تو ہم جیسے ہیں. جناب نوح سے قوم کیا کہہ رہی ہے کہ آپ تو ہم جیسے ہیں. کون سا گویا ایسا آپ کو جو ہے خاصیت حاصل ہے کہ اگر یہ کوئی پیغام الہی ہے تو کوئی نبی کوئی فرشتے کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں اپنے پروں کے اوپر؟ اور آپ بھی ہمارے جیسے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں، آپ بھی چلتے ہیں، آپ بھی سوتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں. تو نبی کو اپنے جیسا سمجھنا یہ مومن ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ تو کافروں کا جملہ ہے. اور کہہ رہے ہیں اب جناب نوح سے کہنے لگے کہ ایسا کرو، جناب نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ایسا کرو نوح، اب وہ جو عذاب کی تم باتیں کر رہے تھے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے مبشرین و منذرین، بشارت بھی دو ڈراؤ بھی. تو جناب نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا. وہ جناب نوح سے کہنے لگے ایسا کرو اب عذاب آ ہی جائے، اور فرمانے جو ہوگا دیکھا جائے گا. جناب نوح کو حکم نوح ایسا ہے کہ اب سفینہ بناؤ. بھائی بڑی توجہ کیجیے گا، بڑی تیزی سے ان مراحل سے گزر رہا ہوں اور گھڑی نہ دیکھوں پھر بھی گھڑی کی سوئیوں پہ نظر ہے. اور فرمانے جناب نوح سے کیا کہا؟ نوح سفینہ بناؤ، اب انتظام کرو. اب جناب نوح نے جب سفینہ بنایا تو 600 میٹر لمبا سفینہ بنا رہے تھے، 600 میٹر لمبا.
آپ غور کر رہے ہیں؟ اور 300 میٹر چوڑا سفینہ تھا، اتنا بڑا سفینہ اکیلے جناب نوح بنا رہے ہیں. بھائی چھوٹے موٹے مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں تو 10 لوگ ان کے پیچھے بھی لگے رہتے ہیں. اور فرما رہے ہیں سوچئے جو نبی ہو کتنے صحابی ہوں گے اس کے پیچھے، مگر کسی کا ہاتھ نہیں لگا. کیوں؟ کیونکہ یہ تھا سفینہ نجات. اور فرما رہے ہیں یعنی نجات کی جو کشتی بن رہی ہے اس میں کسی چمچے کا ہاتھ نہیں لگے گا. اور فرما رہے ہیں کسی ادھر ادھر کے آدمی کا ہاتھ نہیں لگے گا. کل کو یہ نہ کہے کہ صاحب ان کا بھی ہاتھ لگا تھا لہٰذا صاحب سفینہ ڈوب نہیں سکتا تھا. اور فرما رہے ہیں اکیلے بناؤ. اور جناب نوح علیہ السلام جب سفینہ بنا رہے تھے تو علماء نے لکھا کہ ایک صاحب آئے اور جناب نوح سے کہنے لگے کہ میں نوح تمہاری نبوت کا کاروبار نہیں چلا، تم تو بڑھئی بن گئے. یہ جناب نوح سے کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا کاروبار نہیں چلا، تم تو بڑھئی بن گئے. دوسرے صاحب آئے کہنے لگے نوح اتنا بڑا سفینہ کیوں بنا رہے ہو اور خشکی میں بنا رہے ہو، چھوٹا بناؤ. میں غور فرما رہے ہیں چھینک بھی دیجئے تو لوگ 16 ڈاکٹروں کے نام بتا دیتے ہیں. ویسے ہی مشورے جیب میں لیے ٹہل رہے تھے. جناب نوح سے کہنے لگے کہ بھائی اتنا بڑا سفینہ کیوں بنا رہے ہو، چھوٹا بناؤ، وقت پڑنے پہ دریا تک لے بھی تو جانا ہے. تیسرے صاحب آئے تھوڑی دیر کے بعد جناب نوح سے کہنے لگے نوح ایسا کرو جب ایک سفینہ بنا رہے ہو اتنی محنت کر رہے ہو تو ایک دریا بھی بنا لو. 3 آئے 3 چلے گئے. ارے جب بھی میں نے نبی پہ اعتراض کرنے والے دیکھے 3 ہی دیکھے. اور فرما رہے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب میں جلدی عرض کر رہا ہوں. اب جب سیلاب آیا تو جیسے نوجوان کہتے ہیں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہ صاحب بھاگے راستہ نہیں مل رہا ہے. جو طوفان جب اس لیے کہ آسمان سے بھی پانی گر رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، پوری دنیا بھائی جیسے کرونا تھا پوری دنیا میں پھیل گیا، ویسے ہی یہ سیلاب تھا، گلوبل عذاب تھا، پوری دنیا ڈوب گئی تھی. غور فرما رہے ہیں پوری دنیا غرق آب. ایک اتنا سا جو ہے خشکی کا کوئی دور تک کے خشکی نظر نہیں آ رہی تھی. 6 مہینے تک علماء نے لکھا کہ عذاب کا پانی جو تھا وہ پوری زمین پہ رہا. اور ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. اور فرما رہے ہیں چیریٹی کا آغاز جو ہے وہ تو گھر ہی سے ہوتا ہے. ارے جناب نوح کی زوجہ جو تھیں انہوں نے ایسا ستم ڈھایا. اچھا غور فرما رہے کس میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے؟ اجی جھگڑا نہ ہو تو سگے میاں بیوی نہیں ہیں. اور فرما رہے ہیں میں کچھ کہہ گیا اور مجھے داد نہیں مل رہی ہے اس پہ، حالانکہ مجھے لگ رہا ہے کہ مسکرا سب رہے ہیں. جھگڑا نہ ہو جب تک کہ سگے میاں بیوی نہیں ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ تو ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں صاحب کس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جناب نوح کی بھی زوجہ ان سے لڑتی تھیں، مگر قرآن نے اس کو اس انداز میں بیان کیا. بھائی یہ میں پھر کہہ دوں کہ میں کوئی روایت پڑھ نہیں رہا ہوں، لہذا ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے قرآن میں جب بیان ہو رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ نے کافروں کے لیے جن 2 عورتوں کو مثال بنایا ہے، ایک نوح کی زوجہ ہیں اور ایک لوط کی زوجہ ہیں. اللہ نے کافر نہیں کہا ہے، کافروں کے لیے بھی نمونہ ہیں یہ، یعنی کافروں کے لیے جو مثال ہو وہ نوح کی زوجہ ہیں. اور کیا کیا تھا جناب نوح کی زوجہ نے؟ جناب نوح کی چغلیاں کرتی تھیں، دشمنوں کو راز بیان کرتی تھیں، اونٹ پہ بیٹھ کے لوندیں نہیں آئی تھیں. اور فرما رہے ہیں صرف راز بیان کرتی تھیں. اللہ نے کہا وہ مسئلہ نہیں تھا، صرف راز بیان کرتی تھیں. اچھا اگر قرآن میں نہ ہوتا تو مولوی صاحب کہتے کہ ارے بھائی میاں بیوی کی بات ہے، آپ بھی تو لڑتے ہیں. اور فرما رہے ہیں یہی کہا جاتا، مگر خدا نے کہا کہ یہ کافروں کے لیے مثال ہیں یہ دونوں عورتیں، اور ان کو جہنم میں جانا پڑے گا. ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے میں نبی کی ہر زوجہ ام المومنین ہو. اور کر رہے ہیں آپ. اور صاحبزادے کو بھی تان دیا، ارے قیامت کر دی. بیٹے کو بھی چابی ایسا بھری اماں نے، بھائی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں نے مانا، مگر باپ کو تو ولایت کا درجہ حاصل ہے. نبی کی حدیث موجود ہے کہ اگر تمہارا باپ تم سے راضی نہ ہو تو تم بوئے جنت نہ سونگو گے. گئی نمازیں، گئے روزے، گئے حج، گئی زکاتیں، اگر تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہے تو جنت ونت بھول جائیے، بوئے جنت بھی نہیں سونگیں گے. غور فرما رہے ہیں آپ. تو جب ہمارا باپ ایسا ہے جس کے لیے نبی کہتے ہیں علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، اور کر رہے ہیں اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا. دیکھیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. صاحبزادے اماں کے بہکاوے میں زیادہ آ گئے. اب جب سفینہ چلا تو سب وہی بچے کا جو سفینے میں ہے، باقی تو سب گیا معاملہ.
وہ میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیے جیسے ہی سفینہ چلا وہ صاحبزادے چڑھ گئے پہاڑ کے اوپر ہیں. اور کیا میں عرض کر رہا تھا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، وہ کھڑے ہیں پہاڑ کی پھنگی کے اوپر. باپ نے کہا کہ بھائی ادھر آ جاؤ. تو نے کہا نہیں ہم تو بہت محفوظ مقام پہ ہیں. خدا نے کہا نالائق ہے، یہ نااہل ہے. اور فرما رہے ہیں. اب آپ سوچئے، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، کسی سے کہیے گا نہیں، نبی کا بیٹا اگر نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے اس کو تو نااہل کہہ دیا جا رہا ہے. جس کے شجرے کا پتہ نہ ہو وہ رسول خدا کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے تو امیر المومنین کہاں سے ہو جائے گا؟ خلیفۃ المسلمین کہاں سے ہو جائے گا؟ کہا یہ نااہل ہے. اچھا ایک بات سوچئے، بڑی باریک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور وہیں پہ پہنچے بات جہاں کا خمیر ہے، ادھر ادھر نہ جائے. اب نماز جمعہ پڑھانے کے لیے، نماز جمعہ کے لیے بھی عدالت شرط ہے. اور فرما رہے ہیں علماء یہاں تشریف فرمائیں، پوچھ لیجیے، عادل ہونا چاہیے نماز جمعہ پڑھانے والا. تو سوچئے کہ جب نماز جمعہ کے لیے عدالت شرط ہے، نبوت کے لیے کتنی بڑی بڑی شرطیں ہوں گی. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ فرض محال کہ ایک دن پہلے جناب نوح کہہ رہے ہیں پروردگار سب کو برباد کر دے، سارے کافروں کو. جناب نوح نے دعا مانگی ہے کہ پروردگار سب کو اجاڑ دینا، صرف اس کو چھوڑنا جو میرے گھر میں با ایمان داخل ہو. یہ جناب نوح کی دعا ہے. تو سوچئے کہ جو نبی خود دعا مانگ رہا ہو کہ پروردگار روئے زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا، وہ اپنے بیٹے کے لیے پہاڑ پہ جب دیکھے کہ ڈوبنے والا ہے، وہ موجوں کے درمیان ہے، کہ پروردگار یہ تو میرا بیٹا ہے. یہ کیسے ممکن؟ یہ تو عدل نبوت کے خلاف ہے کہ سب کو برباد کر دے مگر یہ تو میرا بیٹا ہے. بھئی یہ تو گویا ویسی بات ہو گئی کہ کوئی منسٹر صاحب ایجوکیشن منسٹر بن جائیں، وہ کہنے سب کو فیل کر دے مگر یہ تو میرا بیٹا ہے، کچھ نہ لکھ کے آیا ہوں مگر یہ تو میرا بیٹا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، گویا سب کو اجاڑ دے مگر یہ تو میرا بیٹا ہے. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں لکھا کہ شہید ثالث لکھتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں تھا جناب نوح کو کہ بیٹا کافر ہے. اور فرما رہے ہیں اگر معلوم ہوتا تو جناب نوح کبھی کہتے ہی نہ کہ پروردگار یہ تو میرا بیٹا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اور شہید ثالث لکھتے ہیں کہ وہ جناب نوح علیہ السلام کے سامنے خود کو مومن ظاہر کرتا تھا اور تھا منافق. اور کر رہے ہیں آپ، منافق تھا. کس چیز نے بتایا کہ یہ بیٹا جو ہے اس کے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. بھائی کس چیز نے بتایا کہ بیٹے کے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے؟ سفینے کی عداوت نے بتایا. جیسے ہی جناب نوح نے کہا بیٹا سفینے میں آ جاؤ، کہیں گا میں ہرگز سفینے میں نہیں آؤں گا. تو معلوم ہوا نمازیں روزے نہیں بتائیں گی بلکہ سفینے کی عداوت بتائے گی کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. شاید اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ میرا حسین سفینہ نجات ہے. اور فرما رہے ہیں اب کچھ نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ کون حسین کی آواز پہ آ رہا ہے اور کون حسین کی آواز پہ نہیں آ رہا ہے. اور فرما رہے ہیں ہر ایک کا مقدر ہر جیسا نہیں ہوتا، معاشرے میں ہرملا بھی بہت ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، سب برباد، سب تباہ، جسے کہتے ہیں کہ سب اجڑ گیا. جناب آدم کا کیا؟ جناب نوح کا لقب ہے آدم ثانی. بہت سے لوگ زیارت کر کے آئے ہوں گے مسجد کوفہ کی. مسجد کوفہ کے اندر ہی جناب نوح کا گھر تھا. اور فرمان ہے کیا فضائل ہے مسجد کوفہ کی. مسجد کوفہ کے اندر جناب نوح کا گھر تھا. لہذا علماء فرماتے ہیں کہ جو مسجد کوفہ کے اندر آ گیا وہ دعائیں نوح کے حصار میں آ گیا. اور کر رہے ہیں آپ. اب آپ سوچئے کہ سفینے میں جو تھے وہی محفوظ ہیں اور کوئی نہیں بچا. اب 6 مہینے کے بعد پانی جذب ہو گیا. بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں. پانی جذب ہو گیا، کوہ جودی پہ سفینہ رکا. آدم علیہ جناب نوح علیہ السلام نے پہلا قدم زمین پہ رکھا. 6 مہینے کے بعد زمین پہ قدم رکھا، پانی وانی جذب ہو گیا. اب دیکھتے ہوئے چلے، محبت بھی ہے، دیکھتے ہوئے چلے، دوبارہ دنیا کو بسانا بھی ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا برباد ہو گیا ہے، کیا اجڑ گیا ہے، کیا تباہ ہو گیا ہے. اب کچھ بچے ہی گا نہیں. یہاں بیٹھ کے بھی آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ کچھ بچا ہوگا، تب بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ کچھ بچا ہوگا. اور دیکھتے دیکھتے چلے تو دیکھا ایک جھوپڑی بچ گئی. ایک جھوپڑی پھوس کا ٹٹر. اور فرمانے کوئی کنکریٹ کا محل نہیں ہے. تمدن تباہ ہو گئے، وہ جھوپڑی رہ گئی. ارے جناب نوح غور سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جھوپڑی کیسی ہے، کس کی ہے صاحب، کون اتنا بڑا پیر ہے. اور فرما رہے ہیں آپ اتنا بڑا اللہ والا کون ہے جس کی یہ جھوپڑی ہے. تو کوئی مولوی صاحب نہیں نکلے تھے. اور فرما رہے ہیں آپ جیسے ہی جناب نوح علیہ السلام قریب پہنچے دیکھا کہ اس میں چراغ بھی روشن ہے. تکبیر بلند کی، ایک بوڑھی عورت نکلی
80-85 बरस का सीन, और गठरी वठरी ले के निकली, जैसे बूढ़ी ख़वातीन होती हैं बात, कि वो बूढ़ी औरत निकली, कहेंगे कि अल्लाह के रसूल चलें। अब जनाब नूह से वो कह रही है चलें, तो अब जनाब नूह के जहन में भी नहीं। अब जब उसको देखा तो याद आया ये औरत कौन थी। जब लोग आ रहे थे जनाब नूह पे एतराज़ करने, तो ये औरत बार बार आके पूछती थी जनाब नूह से कि नूह ये बताइए सफ़ीना कब बनेगा, कब तैयार होगा सफ़ीना। रोज़ आके पूछ रही है। और मैंने अर्ज़ किया ना कि 600 मीटर लंबा और 300 मीटर इतना बड़ा सफ़ीना 2 दिन में तो बनेगा नहीं। वो रोज़ पूछ रही है कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का मिजाज जो था वो ज़रा सा बरहम हुआ। वो कहने लगे कि भाई जाओ, हर वक्त क्या आके पूछना, सुबह शाम आ रही हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, पता चला कि मौलाना आए नहीं हैं, वो कब होगी मजलिस, कब होगी मजलिस। तो साहिब खाना कहेंगे हम जब आएंगे तब होगी मजलिस। और फरमा रहे तो मसला ये हुआ कि जब बन जाएगा तो तुम्हें बुला लेंगे, अभी जाओ, हर वक्त क्या पूछना। और कर रहे हैं आप, अल्लाह ने वो असबाब पैदा किए कि जनाब नूह ने कह दिया जाओ, जब अजाब आएगा, तूफ़ान आएगा, हम तुमको बुला लेंगे। अल्लाह ने वो असबाब पैदा किए। देखिए नबी कुछ भूलता वूलता नहीं है। अल्लाह ने वो असबाब पैदा किए कि जब सैलाब आया जनाब नूह से बुलाना ही भूल गए बुलाना, जहनी में नहीं आया जनाब नूह के। ये मिन जानिबिल्लाह है। अब जब जनाब नूह कहने लगे परवरदिगार ये बूढ़ी औरत बच कैसे गई, कहा नूह हम तुम्हें यही तो बताना चाहते हैं, तुमने इससे वादा किया था। और फरमा रहे हैं तुमने इससे वादा किया था कि तुम इसको बुला लोगे, तो जब अजाब आया तो हमने वो असबाब पैदा किए कि तुम इसे बुलाना भूल गए। आप बोले भाई उस बूढ़ी औरत को जनाब नूह के वादे पर एतबार था, अपनी अपनी किस्मत की बात है। बूढ़ी औरत को नूह के वादे पर एतबार है, हमको हुसैन की माँ के वादे पर एतबार है। और फरमा रहे हैं आप अपनी अपनी किस्मत है, कौन किससे लौ लगा ले, इसका इलाज आपके पास नहीं है। जनाब नूह से कहा जा रहा है नूह हमने वो असबाब पैदा किए कि तुम इसे बुलाना भूल गए, क्योंकि वादा तुम्हारा था, हमने निभा दिया, हमने अजाब का पानी इस औरत तक पहुँचने न दिया। आप गौर कर रहे हैं, चौथे इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद कि ये वाक़या हमारे शियों को सुना देना और उनसे बता देना कि जैसे अजाब नूह का पानी इस बूढ़ी औरत तक नहीं पहुंचा, वैसे क़यामत के दिन अजाब आएगा ज़रूर, मगर हमारे चाहने वालों तक नहीं पहुंचेगा। और हमारे क़यामत के दिन मुतमईन रहिएगा, इसलिए मुतमईन रहिएगा कि दुनिया चाहे कहीं हो, मगर हमको ये मालूम है कि जो मालिकान जन्नत है, भाई हम किराएदारों के मानने वाले नहीं हैं। और फरमा रहे हैं वो चाहे कोई कुछ बन जाए, बड़े बड़े लोग बने और बड़े बड़े लोग उसके बाद जो है वो मर खप के पता भी नहीं है। लेकिन मैंने बहरहाल नहीं सुना, और मैं एक अदना सा तालिब इल्म, अगर किसी ने सुनाओ मुझे रवायत बताए, मैं फ़ौरन अपनी इस्लाह कर लूँ। और फरमा रहे आप मैं जैसे मौला ने कहा कि कब्र में तुम्हारी हम आएंगे, मौला अली का यही तो जुमला है कि चाहने वाले तुम्हारी क़ब्र में सबसे पहले हम आएंगे। तो कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई वो अली वाले हैं, उनकी क़ब्र में अली आएंगे, तुम्हारी क़ब्र में हम आएंगे। और फरमा रहे आप कोई बड़े पीर किसी इज्तिमा में, मैंने आज तक किसी तकरीर में नहीं सुना, ना किसी थकी हुई किताब की थकी हुई रवायत में पढ़ा। और फरमा रहे आप कि भाई वो फलां साहब क्या क्या दावे नहीं किए, झूठे, खुदा की कसम है नबी बन गए, कोई नबूवत के झूठा दावे कर रहा है, कोई झूठी खुदाई के दावे कर रहा है, कोई झूठी किताबों के दावे कर रहा है, झूठे इमामत के दावे कर रहा है, झूठे खिलाफत के दावे, मगर कोई ये नहीं कहने को तैयार है कि तुम्हारी कब्र में हम आएंगे, उनकी कब्र में अली आएंगे, वो अली वाले हैं, तुम्हारी कब्र में। और दूसरे की जिम्मेदारी वो लेता है जिसको खुद अपनी ज़मानत का यकीन होता है। और कर रहे हैं, और जो खुद अपनी औलाद से कहे कि बेटा अगर ग़ुलामज़ादा कहा है तो लिखवा लाओ, आप गौर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद ऐलान कर रहा है कि तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली। और कह रहे पुले सिरात होगा, पुले सिरात। और कुरान क्या कह रहा है, अलल आराफ रिजालुन, आराफ पे मर्दान खुदा खड़े होंगे। बस मैं गुफ्तगू ख़त्म कर, आराफ पे कौन खड़ा होगा, मर्दान खुदा, रिजाल, रजुल की जमा। और पेशानी देख के वो बता देंगे कि कौन जन्नत में जाने वाला है और कौन जहन्नम में जाने वाला है। भाई बेटियों से मसला पूछने वाले और होते हैं और पेशानी देख के मुक़द्दर बताने वाले और होते हैं। पेशानी देख के कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि अलावा अली के कोई होगा। पेशानी देख के वही बताएगा जिसकी तलवार शजरे देख के चलती हो। और उलमा ने लिखा कि पुले सिरात पे अली खड़े होंगे और 11 नायब मौला अली के पीछे होंगे। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, बस मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। 11 नायब पीछे खड़े होंगे और एक एक आने वाला आता जाएगा। और अगर जन्नत वाला होगा तो मौला अली जन्नत को पुकार के कहेंगे जन्नत इसको कबूल कर ले, ये मेरा है।
اور اگر جہنمی ہوگا تو جہنم کو پکار کے کہیں گے جہنم اس کو گھسیٹ لے، یہ تیرا ہے. اور فرمانے یہ اختیار ہے آل محمد ہے. اور اس میدان محشر میں جہاں رسول کا بھی ایک اسٹیٹس ہے، اور فرمانے صرف اونچا پیجامہ پہن لینے سے اور جالی دار ٹوپی پہن لینے سے عظمت رسول نہیں سمجھ میں آتی ہے. رسول کا اسٹیٹس قیامت کے دن کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کیف اذا جئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. اے میرے حبیب قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ جب ہم تمام امتوں پر آپ کو گواہ بنا کے پیش کریں گے. یہ ہے رسول کا اسٹیٹس قیامت کے دن. رسول کون ہوں گے؟ جو آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک تمام امتوں کے گواہ. یہ ہے شافع روز محشر ہیں رسول. اور شیخ صدوق اپنی کتاب امالی میں کیا لکھتے ہیں؟ بس عزیزو میں نے مجلس کو ختم کیا. شیخ صدوق اپنی کتاب امالی میں لکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو سواری آئے گی میدان محشر میں وہ جناب فاطمہ زہرا کی سواری ہوگی. جناب فاطمہ زہرا کی سواری. ایک طرف سے مہار ناقہ جناب مریم کے ہاتھ میں، ایک طرف سے مہار ناقہ جناب سارہ کے ہاتھ میں، اور بڑی شان سواری آئے گی. ایک منادی ندا دے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے. اور سواری آ کے جیسے ہی رسول کی سواری کے سامنے ٹھہرے گی، ایک مرتبہ شافع روز محشر رسول خدا جن کا درجہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کیف اذا جئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. کیسا ہوگا قیامت کے دن میرے حبیب جب ہم تمام امتوں پر آپ کو گواہ بنا کے پیش کریں گے. وہ نبی میدان محشر میں ہاتھوں کو پھیلا کے کہے گا اے میری بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کہ میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو. یہ بتاؤ میری بیٹی فاطمہ کہ میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو. آپ جانتے ہیں شیخ صدوق اپنی کتاب امالی میں لکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آبا کا دامن کھولیں گی شہزادی فاطمہ اور کہیں گی بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت یدان مخطوطان لولدی العباس. میرے بیٹے ابو الفضل العباس کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ. میدان محشر میں جناب فاطمہ زہرا کیا لے کر آئیں گے؟ جناب ابو الفضل العباس کے کٹے ہوئے بازو. ذرا سا ٹھہریے گا، ذرا سا ٹھہریے گا. قیامت کے دن رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا حسنین کی ماں، زینب کی ماں، ام البنین کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں. اب اور زمانہ جانتا ہے کہ عباس ام البنین کے بیٹے ہیں، مگر سوچئے کہ کیا درجہ ہے جناب ابو الفضل العباس کا کہ زہرا حسین کی ماں، رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، ام البنین کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں. وہ میدان محشر میں حسین کا کرتا نہیں لائیں گے بلکہ عباس کے کٹے ہوئے بازو لائیں گے. اور کیا کہہ رہی ہیں؟ لولدی العباس، میرے بیٹے ابو الفضل العباس کے کٹے ہوئے ہاتھ. بھائی ماؤں کا کردار اتنا اہم رہا ہے کربلا میں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک ماں وہ ہے کہ جو قیامت کے دن عباس کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہے، اور ایک ماں وہ ہے کہ جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا، بالکل آمادہ ہو گیا قافلہ جانے کے لیے، حسین ابن علی کا گھوڑا سب سے آگے، داہنے بائیں بنی ہاشم کے جوانوں کے گھوڑے، سب سے پیچھے ابو الفضل العباس کا گھوڑا، اور بیچ میں بیبیوں کی محملیں. یہ ترتیب ہے قافلے کی. سب سے آگے حسین، سب سے پیچھے ابو الفضل العباس. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آگے سب سے آگے کس کا گھوڑا تھا؟ حسین کا. آج بھی آپ کربلا معلیٰ چلے جائیے، اگر کوئی سید الشہداء کی زری کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگتا ہے تو خادم آ کے اس کو منع کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہرگز زری کے آگے نہ کھڑے ہو، اس لیے کہ امام کے آگے کھڑے ہونے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ وہ امام کے آگے کھڑا ہو جائے. مگر آج جب آپ جلوس اٹھاتے ہیں تو ترتیب کیا ہوتی ہے؟ عباس کا عالم آگے ہوتا ہے اور حسین کی زری پیچھے ہوتی ہے، حسین کا تعزیہ پیچھے ہوتا ہے. بھائی اس کا سبب بھی ہے، اس کی علت بھی ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ میر انیس صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں. دیکھیے انیس و دبیر نہ صرف مرثیہ نہیں کہیں بلکہ ہم کو فلسفہ ازا بھی سمجھایا ہے. میر انیس کہتے ہیں کہ باقی وہی الفت کے اثر ہیں اب تک، قربان شہ جن و بشر ہیں اب تک. ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری، ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری. عباس علی سینہ سپر ہیں اب تک. عباس آج تک دفاع حسین ابن علی میں آگے کھڑے ہیں. کل جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا تھا اور عباس گھوڑے پہ بیٹھنے والے تھے، ایک مرتبہ کنیز نے آ کے ادب سے سلام کیا اور کہنے لگی کہ اے شہزادے آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں. بھائی ماؤں کا مزاج کیسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، دوسرے کی اولاد عزیز ہوتی ہے مگر اپنی اولاد کے بعد. مگر ابو الفضل العباس کی ماں کا مزاج بڑا مختلف ہے. عباس آئے، دوڑتے ہوئے آئے، ماں کے قدموں پہ سر رکھا
اور کہنے لگی اماں کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگے اماں کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگی عباس جاؤ، میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی۔ ماں یہ نہیں کہہ رہی ہے میرے لال عباس تم جا رہے ہو، تمہاری زوجہ جا رہی ہیں، تمہارے بھائی جا رہے ہیں، سب کا خیال رکھنا، بلکہ ماں کیا کہہ رہی ہے عباس میرے لال تم کو معلوم ہے نا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو عباس؟ تو ہمارے بابا نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ عباس جاؤ، وہ وقت نزدیک آ گیا، عباس جاؤ فاطمہ زہرا کی کمائی سے ہوشیار، عباس جاؤ زینب کی چادر سے ہوشیار۔ اور ماں کے جملے کیا ہیں؟ عباس اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا تمہاری ماں ام البنین دودھ نہ بخشے گی۔ یہ نصیحتیں کر کے عباس کو بھیجا ہے، اور بڑا یقین ہے ماں کو کہ حسین پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس لیے کہ میرا بیٹا ساتھ ساتھ گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کے حاشیے پہ جناب عباس کی والدہ کے شعر تحریر کرتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ جناب عباس کی والدہ جنت البقیع میں قبر جناب فاطمہ زہرا پہ بیٹھتی تھیں اور کہتی تھیں بی بی اگر میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے کربلا میں حسین کبھی رلا کے نہ مارے جاتے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بس 2 جملوں میں نے مجلس کو ختم کیا۔ بڑا یقین ہے ماں کو کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں میں فوج کا نشان علم ہے، حسین محفوظ ہیں۔ ایک روز والی مدینہ نے مسجد مدینہ سے اعلان کیا مدینے والوں کربلا میں حسین مارے گئے۔ بس جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا اس نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بلند قامت بی بی اٹھی اور مجمع کو چیرتے ہوئے ممبر کے قریب آئی اور کہنے لگی ہے والی مدینہ یہ جو تو نے ابھی اعلان کیا کہ کربلا میں حسین مارے گئے، یہ بتا کہ عباس کہاں تھا؟ اجرکم اللہ، یہ بتا کہ عباس کہاں تھا؟ وہ سمجھ گیا ابو الفضل عباس کی ماں ہیں۔ وہ کہنے لگا بی بی کربلا میں عباس بھی مارے گئے۔ کہا والی مدینہ بس ایک سوال کا جواب دے، پہلے آقا حسین مارے گئے یا پہلے میرا بیٹا ابو الفضل عباس مارا گیا؟ اس نے کہا بی بی جب تک عباس کے بازو سلامت تھے ارے کسی کی جرأت نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا۔ پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، وہ فوج کا نشان علم پہلے عباس کے خون میں ڈوبا، پہلے عباس مارے گئے، پھر حسین کی گردن پہ خنجر آیا۔ بس جیسے ہی ماں نے سنا ایک مرتبہ مسجد سے باہر آئیں، جنت البقیع پہنچیں اور قبر جناب فاطمہ زہرا پر آئیں اور قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے کہنے لگی اے رسول کی بیٹی، اے حسین کی ماں، ارے قیامت کے دن گواہ رہنا ساری زندگی ماں نے خدمت کی، کربلا میں میری اولاد نے خدمت کی۔ سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔